السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، اسلام آباد سے لائیو. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ دو بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنرل کیانی کی ان کے ہم منصب سے ملاقات ہوئی اسپین میں آن دا سائڈ لائنز آف نیٹو کا جو وہاں پہ سلسلہ ہے. ایڈمرل مائک ملن سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جو نیٹو کانفرنس کے حوالے سے امپورٹنٹ جو چیزیں باہر نکلیں اس میں یہ تھا کہ 2 گھنٹے کی طویل یہ ملاقات تھی، جس میں امپورٹنٹ جو بات چیت ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ یہ تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے قیمتی ہیں اس خطے کے حوالے سے. پھر بات کی گئی کہ دونوں جو ممالک ان کے آپس میں جو تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی تھی، خاص کر کے اگر ہم دیکھیں ماضی کی بات کریں تو ریمن ڈیوس کے کیس کے بعد یا خاص کر کے 2 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے آپس میں تعلقات میں جو رفٹ پیدا ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم اس کو بھی کافی بہتر کیا گیا، معمول پر لایا گیا. اور تیسری چیز یہ تھی جو اس میں امپورٹنٹ تھی کہ اب ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن جو ہے وہ بھی جاری رہے گی، اور جو امداد کی بات کی گئی، جو پلیجز کی بات کی گئی، اس میں بھی کس طریقے سے بہتر کیا جائے گا. کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا غالباً کہ 2.7 بلین کی جو ایڈ تھی اس میں غالباً کچھ تھوڑا سا کمی بیشی ہو جائے گی. پاکستان نے 200 کے قریب ٹرینرز کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دیگر حوالوں سے بھی کچھ ایک رفٹ پیدا ہو گئی. دوسری جانب ہلیری کلنٹن سے ملاقات ہوئی آن دا سائڈ لائنز آف دی یہ جو ہماری ملاقات ہو رہی تھی وہاں پر نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کی جو اس میں ہلیری کلنٹن کی ملاقات ہوئی ہنا ربانی کھر کے ساتھ، اور انہوں نے بھی تقریباً 3.5 گھنٹے کی ملاقات کی، جس میں انہوں نے بات کی کہ جناب UN کاؤنسل میں کس قسم کی فارن ریلیشنز پہ بات کی جائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر بھی جو ہے اس کو مزید بہتری پہ لایا جائے گا. لیکن سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو ان دونوں ملاقاتوں میں ہوا وہ یہ تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ حالیہ دنوں میں جو کابل میں حملہ ہوا نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز پر اور ایمبیسی کے اوپر، اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ حقانی گروپ کی کارروائی ہے. کیمرون منٹر نے اپنے ریڈیو پاکستان کے ایک انٹرویو میں بڑا اسٹریٹلی برنٹلی کہا کہ اس میں ملوث ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، اور یہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس پورے کے پورے سلسلے میں. اب یہ کافی سیریس ایلیگیشنز ہیں، یہ کس طرف جا رہا ہے، کیا یہ مزید ہمیں ڈو مور کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ان ملاقاتوں کی کیا سگنیفیکنس ہے. حقانی نیٹ ورک نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی اس قسم کے بیسز نہیں ہے، کوئی روٹس نہیں ہے، ٹوٹل کاروائی افغانستان سے ہو رہی ہے. اسی ایشو پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے پروگرام میں مہمان شریک ہوئے ہیں، جی میں آپ کو ان سے تعارف کراتا ہوں. میرے دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں ماریہ سلطان. ماریہ سلطان از ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ ساسی. بہت بہت شکریہ ماریہ، آپ پروگرام میں آئی. ماریہ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد احمد چودھری. ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا شو سر. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں حافظ رشید احمد صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، فاٹا سے ان کا تعلق ہے آزاد حیثیت میں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ بھی پروگرام میں آئے. ماریہ لیٹس اسٹارٹ فرام یو. ہاؤ امپورٹنٹ از حقانی گروپ اف سو کولڈ؟ اگر جو بات کرتا ہے کیمرون منٹر یا پینیٹا یہ بات کرتا ہے، اس نے بھی تھوڑا سا اشارہ دیا اس طرف، یا پھر بات ہوتی ہے مائک ملن کی جانب سے کہ جناب اس کے اوپر کارروائی کی جائے. کیا یہ ایگزسٹ کرتے ہیں اب پاکستان میں؟ ان کے بقول تو وہ نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ فیصل، بات اصل یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 10 سالوں کے اندر اپنے وار کو ایز اے ونیبل یا مطلب فاتح کی صورت پہ دکھانے کے لیے مختلف سمبلز کریٹ کیے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے وہ غیر روایتی عناصر کے خلاف کر رہے ہیں. جب آپ غیر روایتی عناصر کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ فتح کو کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ سمبلز تھے، پہلے اسامہ بن لادن کا سمبل تھا، پھر احمد الزویری کا سمبل ہے، اسی طرح حقانی نیٹ ورک کا بھی سمبل ہے. اگر آپ ان تمام سمبلز کے پیچھے جائیں تو جو جتنے بھی ان کی سٹارٹس ہیں ان سمبلز کے، یہ سارے CIA کے روگ ایلیمنٹس ہیں. لیکن جو اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، اس کے اندر مختلف قسم کے گروہ ہیں جن کی مختلف جو ہے اورینٹیشن ہے، نوعیت ہے، مطلب دے ہیو گاٹ ڈفرنٹ ایسپیکٹس ٹو دیم سیلوز. اس لیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ہیں، کیا یہ اگر ختم کر دیا جائے تو افغانستان کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی؟ میرے نہیں خیال سے کہ ان کے ساتھ ایک دم جو ہے آپ کی جنگ ختم ہو جائے گی. ہاں ظاہر ہے جب آپ کوئی بھی ایک اہم فریق جو ہے جس کی ایک بہت پوٹینشیل ہے ایک غیر روایتی عنصر کے طور کے اوپر کسی بھی مطلب جنگی حکمت عملی میں، اگر وہ غائب ہو جاتا ہے تو ظاہر اس پہ اثر تو ضرور پڑتا ہے، لیکن اتنا اثر نہیں پڑتا خاطر خواہ کہ بالکل ہی جنگ جو ہے ختم ہو جائے اور آپ اس کو کہیں گے جی انہی کی وجہ سے. رہی بات یہ کہ یہ آپریٹ کہاں کرتے ہیں، ان کی جو آپریشنل بیس ہے وہ بیسکلی پکتیا پروونس اور صدرن جو ہے افغانستان کے اندر ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہے رپورٹ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور جہاں سے انہوں نے اپنی سپورٹ نیٹ ورک کو
ایڈوانس کی ہے. اور اس کی بنیادی جو اتنی جو وینجنس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ بھی ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ CIA کے روگ ایسٹس تھے, جس کے بعد جو اٹیکس ہوئے, جو ڈرون اٹیکس ہوئے, جو کچھ اٹیکس کیے گئے, اس میں کچھ ان کے فیملی ممبرز مر گئے. حقانی نیٹ ورک, سراج الدین حقانی کے یہاں سے بیٹا اور شاید ان کی بیوی اور ان کے کچھ جو ہے نواسے, کچھ ان کے گرینڈ چلڈرن جو ہیں مطلب وہ مر گئے تھے, جس کے بعد اس میں ایک مومنٹم آ گیا, ایک اس کی جو ہے ریونج جو ہے جو امریکن فورسز کے خلاف جو اورینٹیشن. لیکن صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایلیگیشنز لگائیں کیمرون منٹر نے, بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ جی حقانی نیٹ ورک اس پورے کے پورے قصے میں انوالو تھا. جو کچھ ہوا بھی افغانستان میں جو اٹیکس ہوئے نیٹو کے اوپر, اس میں اتنے لوگ مارے گئے, اور اس کو ڈائریکٹلی پاکستان کی ادھر ISI اور پاکستانی گورنمنٹ, یہی مراد تھی ان کی, ان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ اتنا بلنٹ, خاص کر کے بالکل اس ملاقات سے پہلے جبکہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس جاری ہے جہاں ملاقات ہونی, اس سے پہلے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ انڈر پریشر لانے کی ٹیکنیک تھا کیا؟ فیصل, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے تو اس کی امپورٹنس پہ بات کر لیتے ہیں, حقانی نیٹ ورک کی امپورٹنس کیا ہے. یہ بالکل امریکہ صحیح کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کی ان کے لیے بہت بڑی امپورٹنس ہے, اور وہ اس وجہ سے امپورٹنس ہے کیونکہ یہ تو ایک اس کا فیکشن ہے اس پوری فورس کا جو کہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں اس وقت ایکٹ کر رہی ہے اور لڑ رہی ہے. اور یہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ امریکہ کو اور جو باقی تمام فورسز جو کہ افغانستان میں آ کے بیٹھی ہیں ان کو بولیں کہ ہمارا ملک ہے, ہمیں واپس کر دیجئے, اور پھر ہم اپنے طور پہ, جیسا دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پھر یہ اپنے طور پہ خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے افغانستان میں کس طرح کی حکومت چاہنی ہے, کس کو لے کے آنا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان کی جو تان ہمارے اوپر جو لگائی جاتی تھی, جو آج سے 10 سال تک ہمارے اوپر لگی رہی کہ آپ کے ہاں گڈ طالبان بیڈ طالبان ایگزسٹ کرتے ہیں, تو کیا امریکہ اسی گیم کا حصہ نہیں بن رہا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈویژن کر رہا ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ کے بیڈ طالبان جو ہیں وہ حقانی گروپ ہے, تو بھائی اس طرح سے تو کام نہیں ہوتا. یعنی 25-30 ہزار کی اگر ان کی ایک گروپ ہے ایگزسٹ کرتا ہے, تو 25-30 ہزار میں سے ہم اگر مل کے دونوں مارنا شروع کر دیں, امریکہ بھی اور پاکستان بھی, کتنے مار لیں گے؟ 15,000 مار جائیں گے. 15,000 تو پھر بھی بچ جائیں گے. اب امریکہ جب پوسٹ امریکہ پولیٹیکل وہاں پہ ڈسپوزیشن چھوڑ کے جائے گا, تو اس کا مطلب یہ 15,000 تو پھر دشمن بنا کے جا رہے ہیں نا. تو مجھے ان کی سوچ میں ابہام نظر آتا ہے. ٹھیک, مجھے ان کی کلیئرٹی یہ نظر نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں ان لوگوں سے. بھائی اگر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو آپ ملا عمر کے ساتھ بھی کریں, ان کے ساتھ بھی کریں, اور تیسرے فریق کے ساتھ بھی کریں, اور جو اندرونی طالبان ہیں ان کے ساتھ بھی کریں, تبھی تو آپ کا ایک یہ سیاسی حل نکلے گا اس چیز کا. نہیں سر, بیسیکلی جو ان کو خدشات یہ ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, یا ان کے روٹس بہت اسٹرانگ ہیں ہماری انٹیلیجنس. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ بہت میجر الائے تھے, وہ امریکہ کی عقل کام نہیں کرتی کہ پاکستان اندرونی طور پہ ایسے مسائل میں گر چکا ہے, اس کی اپنا معاشرہ اس طرح بکھر چکا ہے کہ اس کو اکٹھا کرنے میں, اس اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کو, اس سوسائٹی کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے میں پاکستان کے اگلے ہو سکتا ہے 10 سے 15 سے 20 سال لگ جائیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی لانگ وار شروع ہونے والی ہے, ابھی تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا اپنی لانگ وار میں گھسنے کا. تو جو ملک اپنی لانگ وار میں گھسا ہو انٹرنلی, وہ ایکسٹرنلی کہاں افغانستان میں سیکنڈ سیشن میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو لانگ وار کی بات کریے, پوسٹ امریکن سچویشن جو ڈیولپ ہوگی, اس کے بعد پاکستان کے لیے تو جنگ ختم نہیں ہوگی, میں بھی امریکہ کے لیے ہو جائے, ہمارے لیے شاید ایک نئی جنگ کا آغاز ہو. حافظ صاحب یہ بتائیے, کیونکہ آپ کا علاقے سے تعلق ہے, پھر آپ لوگ کے اپنے ایک روٹس ہیں, ایک سسٹم ہے, ایک پورے کا دیکھا ہے, سمجھتے ہیں, یہ جو امریکہ ایک عام عوامی لیول پر جو تاثر ہے, یہ تو چلے اسٹریٹجک بات کرتے ہیں ویم صاحب, یا اور لیول پر حقانی گروپ کا کتنا ایک انفلوئنس ہے, کس قسم کے لوگ ہیں, پرو پاکستان ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہاٹ لائن میں آپ کا مدعو کرنے پر. میں شہزاد چودھری صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ابتدا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں امریکہ کی بات نہیں کرتا ہوں, میں پوری دنیا کی بات کروں گا. پوری دنیا میں جو یہ ہلچل, پوری دنیا میں جو یہ تذبذب, پوری دنیا میں جو یہ خلفشار یہ آیا ہے, کیوں آیا ہے, یہ کیوں پہ ہم جو ہے نا سوچیں گے. سب سے پہلے تو اسے 9/11 ہو گیا. 9/11 خود ایک معمہ ہے, اور پوری دنیا جب میں اب امریکہ سے ہوتے ہوئے اب ہو کے آیا ہوں, آپ یقین کریں امریکن خود جو ہے نا گورے خود یہ کہتے تھے کہ یہ معمہ ہے, اور ہمارا ذہن اس پہ جو ہے نا یقین نہیں کرتے اس طرح کوئی واقعہ ہو. پھر 9/11 جیسے ہی ہو گیا, بش صاحب آ گئے, پریزیڈنٹ صاحب آ گئے, اس نے کہا کہ یہ اب جو ہے نا صلیبی جنگ شروع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس نے تو خود یہ جنگ جو ہے نا ایک لامتناہی طرف دھکیل دیا ہے. تو وہ تو ایک صلیبی جنگ ہے, جب وہ دہشت گردی جنگ ہے ہی نہیں, جب آپ نے اس کو نظریاتی جنگ بنا دیا, جب آپ نے اس کو ایک مذہبی جنگ بنا دیا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جتنی بہانے کریں, میرا نہیں خیال کہ اس سے یہ چھٹکارا پائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ شکست کا کہ یہ خود بخود غلطی در غلطی کرے, جھوٹ پہ جھوٹ بول.
سر جس طرح کی ایک کوئک مجھے جواب دیجیے گا اس کا کہ جس طرح کی امریکہ ابھی پلاننگ چاہ رہا ہے پاکستان سے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ جناب آپ نارتھ وزیرستان میں کارروائی کریں جہاں پر ان کا خیال ہے کہ حقانی گروپ کے اڈے ہیں. کیا یہ حکومت کو کرنا چاہیے یا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کیا جائے گا تو مزید مسائل پیدا ہو جائیں گے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں نا، میں پاکستان گورنمنٹ کے لیے میں مشورہ میں نے اپنی تقاریر میں بھی یہ کہا، جو بھی کرتا ہے اپنے فیصلے خود کریں، اپنے پالیسیاں خود بنائیں، کسی کے کہنے کے مطابق نہ پالیسیاں بنائیں نہ پالیسیاں توڑیں. اپنے فیصلے ان کے اگر ملک کے لیے ملک کے مفاد میں ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. اگر ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے، اگر ملک کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے زیادہ نقصان ہو تو یہ ہم برداشت نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے یہ پالیسیاں بنائیں، اپنے ملک کے لیے پالیسیاں نہیں بنائیں تو یہ خطرناک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. ویلکم بیک. گفتگو ہماری جاری اے وی ایم شہزاد چودھری سے، ماریہ سلطان سے اور حافظ رشید احمد صاحب سے ریگارڈنگ. صرف تھوڑا سا اسپیسیفک ہو کے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میم یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کہتے ہیں طویل ملاقات تھی، خاص کر کے کیونکہ پہلے شاید وہ ایجنڈا میں نہیں تھا لیکن اس کے بعد اس کو ایجنڈا میں ڈالا گیا، جو کہ ہلیری کلنٹن اور ہنا ربانی گھر کے درمیان تھی، جس میں ہماری طرف سے سلمان بشیر بھی تھے، حسین حقانی بھی تھے، کیمرن تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر ان کے جو اسپیشل انوائٹ ٹو افغانستان اینڈ پاکستان گروزمن بھی وہاں پر موجود تھے. اب اس پوری کی پوری میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی اس پہ سرا سے بھی بات ہوئی، لیکن لیٹس کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ اینڈ لیٹس بی ویری اسپیسیفک کہ ڈو مور کی کارروائی کا چکر آ گیا ہے. اب پھر سے ایک ڈیمانڈ آ گئی کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو نارتھ وزیرستان میں حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور بڑا اسٹریٹ اوے انہوں نے میسج دیا. یا پھر پینیٹا صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ون سائیڈڈ کارروائی کرنی پڑے گی، پھر شاید ہم 2 مئی والے واقعات دہرانا شروع ہو جائیں گے وہاں پر، یا پھر ڈرون اٹیکس ہوں گے. یو نیور نو کہ پھر آپ کی ایئر کی بھی وائلیشن سٹارٹ ہو جائے. فیصل میرے خیال سے 2 مئی کے بعد جو ہے اٹ واز اے ویک اپ کال پاکستان کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی. کارروائی آپ ضرور کر سکتے ہیں، ہر ایک جگہ امریکہ سپر پاور ہے، حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زمینی حقائق کیا ہیں اور اس کے بعد ری ایکشنز کیا ہیں. مئی 2 کے بعد جو ری ایکشن آپ کے پاس پاکستان کے اندر آئے مختلف فرقوں سے، چاہے وہ آپ کے عسکری قیادت عسکری حلقے تھے یا آپ کے سیاسی حلقے تھے یا آپ کی سول سوسائٹی کے حلقے تھے، اس میں جو چیز بڑی واضح تھی وہ یہ کہ اٹ از ان ایکسیپٹیبل کہ اس قسم کی یونیلیٹرل ایکشنز جو ہیں وہ کیے جائیں جس میں پاکستان کو آن بورڈ نہ لیا جائے. رہی بات یہ کہ کیا پاکستان کے اندر ملٹری ایکشن جو ہے آپ سپورٹ کریں گے امریکہ کے ساتھ مل کر، میرے نہیں خیال سے اس قسم کی کوئی چیز یا کوئی صورتحال بن سکتی ہے جہاں ملٹری ایکشن سپورٹ ہو. رہی بات انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز کی، تو انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز جو ہے ظاہر ہے وہ جوائنٹ ہوں گے، جس کے اوپر جو ہے بات چیت ہوئی ہے. جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے ایک القاعدہ کے آپریٹو جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، جس کے اندر بھی جوائنٹ انٹیلیجنس یس، لیکن جہاں جوائنٹ ملٹری ایکشن کی بات ہے دیٹس ناٹ پاسبل. اور رہی بات پاکستان اور افغانستان کی سرحد کی، تو اس کے اندر بھی آپ کسی صورت دیکھیں، پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم سرحد یہاں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کام کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی پوسٹ موو ان کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ وہاں اگر موو ان کرتے ہیں اور وہاں پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ کے آپ کی فورسز کو یا آپ کی روایتی جو آپ کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی بھی اس قسم کے میجر اوفینسو کرتے ہیں تو آپ کو عوام کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، آپ کو عوام سے بات چیت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ آج تک تو عوام سے کدھر بات چیت؟ دیکھیں آپ نے سوات میں بات کی ہے، دیکھیں آپ سوات میں آپ نے بات کی، آپ نے لوگوں سے بات کی، آپ نے جب تک آپ لوگوں سے بات نہیں کرتے تب تک آگے نہیں جا سکتے تھے، ورنہ آپ کے پاس وہاں جو کیجولٹی ریٹ ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتا. ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو پہلے آن بورڈ لے کے آنا چاہیے تھا یا نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. سوات کا ایشو جو ہے وہ اور حقانی گروپ کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. حقانی گروپ ہز نیور بین اے تھریٹ ٹو پاکستان، بٹ دی فورسز اور دی ایلیمنٹس ان سوات. میرے نہیں خیال سے کہ حقانی گروپ آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے. آپ کے پاس صرف مسئلہ اس وقت یہ کہ آپ کیا کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ایک دوسری یہ ہے کہ آپ یہ آپریشن کیسے کریں گے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی، اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی اور اس کی میگنیٹیوڈ کیا، اور آپ کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کے لیے کلیکٹو پنشمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. امریکہ کہہ سکتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کولیٹرل ڈیمیج جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کے پاس مطلب فاٹا سے بھی یہاں جو سینیٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کچھ لوگ معصوم لوگ مر جاتے ہیں، کیا وہاں کے لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ جی دس از ایکسیپٹیبل؟ کوئی کیوں کرے گا؟ ایکسیپٹ آپ کی اپنی حکومت سے بالکل نہیں کریں گے. امریکہ سے شاید پھر بھی تھوڑی بہت ایک مارجن آف ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، جی شاید ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے لوگوں سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی آرمی جو ہے یہ کام کرے. اس لیے آپ کی آپریشنز کیئرفل
کرنے پڑیں گے, سوچنا پڑے گا, اور ساتھ نیشنل سپورٹ چاہیے آپ کو. آرمی یا انٹیلیجنس کوئی بھی اس قسم کی میجر آفینسو وداؤٹ نیشنل سپورٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وداؤٹ نیشنل سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے درمیان جو پاسبلٹی آف ڈیفیکلٹیز جو ہیں, یا آپریشنل ڈیفیکلٹیز, وہ بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں. سر یہ بتائیے کہ یہ نیشنل سپورٹ ہوتی ہے سر, کبھی ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے ان کیس آف سوات آئی ریمبر چیف نے بھی لوگوں کو کال ان کیا, میڈیا کو بڑا انگیج کیا تھا کہ آپ بتائیں جی پروز اینڈ کونز اس کے پورے ڈسکس ہوئے تھے, کچھ نے ہاں کیا, کچھ نے نہ بھی کیا, لیکن کیا کیونکہ وہ ایک الگ ایشو تھا. کیا ایک تو یہ ڈیفائن کیا جائے کہ ہاؤ دیز ٹو ایشوز آر ایدر ریلیٹڈ اور ڈفرنٹ. لیٹس تھرو لائٹ آن دس. دیکھیں, ایز فار ایز دا نیشنل سپورٹ از کنسرن, یہ تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ سپورٹ کو ایوالو کرنا, اس کو ڈیولپ کرنا, اور پھر اس کو ڈیلیور کرنا سپورٹ کو. لیڈرشپ اگر اس میں خود بلیو نہ کرے اور یہ کہے کہ نہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو پھر وہ اس کی سپورٹ بھی نہیں ڈیولپ کرتی ہے, کیونکہ عوام کو تو بتانا ہے کہ پاکستان کے حق میں ہے یہ چیز یا پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اگر حق میں ہے تو عوام تو کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے پیچھے, لیکن اگر آپ بتائیں ہی نہیں اور بغیر اس کے بتائے ہوئے کسی آپریشن میں چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر سپورٹ نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ دیکھیے, ابھی اس وقت ہلری کلنٹن جو مل رہی ہیں ہماری فارن منسٹر سے, یہ کوئی پہلی میٹنگ نہیں ہے پرنسپلز کے درمیان میں. اس طرح کی آسیان کے بعد ان کی ان کی میٹنگ ہوئی نا, ان کی میٹنگ, اس میں پھر اس میں ملن اور ابھی جنرل کیانی کی بھی میٹنگ ہوئی. ہمارے ہاں اور بھی وزٹرز آتے رہے, پریزیڈنٹ کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگز رہی. دیکھیے پاکستان نے ابھی تک نہیں اس پہ انیشیٹ کیا اپنا ایکشن نارتھ وزیرستان میں. اس کی بڑی کلیئر وجوہات ہوں گی. پاکستان یہ ڈٹرمن کرتا ہوگا کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے ان ٹرمز آف اٹس, جیسا میں کہہ رہا تھا, انٹیگریٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سوشل انٹیگریٹی, آپ کی اکنامک انٹیگریٹی, ان تمام چیزوں میں آپ بالکل اسٹریچ آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آپ اپنے اوپر کوئی اور وزن لاگو کر سکتے ہی نہیں. اچھا, اب اندازہ لگائیے کہ 2 مئی. سر اگر اجازت ہے کوئک, مجھے کان میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری ٹائم چیک بریک لینی ہے. سر بریک لے کے واپس آتے ہیں, آپ وہیں سے بات شروع کیجیے گا. ایک بریک. ویلکم بیک جی آفٹر دا بریک. سر آپ بات کنٹینیو میں کیجیے. کہہ رہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے. پہلے یہ دیکھ لیں کہ 10 سال میں اس کو کس نے روکا کچھ کرنے سے. یعنی شمالی وزیرستان کے اندر 3 گروپس ہیں, حافظ گل بہادر ہیں, مولوی نذیر ہیں, اور ساتھ یہ حقانی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حافظ گل بہادر اور مولوی نذیر پہ تو تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں, لیکن اتنے حملے انہوں نے نہیں کیے. بھائی کس نے منع کیا تھا؟ آج بھی آپ کے ڈرونز اڑتے ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. پاکستان کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کے اوپر کہ کس کو روکیں کس کو نہ روکیں. کیوں نہیں کیا آج تک؟ اس کے بعد ہم یہ آتا ہے کہ اچھا آئندہ کیا کرنے والے ہیں. آئندہ وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے افغانستان میں کیا ابھی تک. یعنی یہ کہ 60 سے 70% علاقہ ابھی بھی طالبان کے کنٹرول میں. جس قسم کی جنگ وہ لڑنے آئے ہیں وہ جنگ یہاں ہو نہیں رہی. سر کو معلوم نہیں تھا کہ لڑی جا بھی نہیں سکتی. دیکھیے اس میں اگر کوئی ہارتا نہیں ہے تو کوئی جیتتا بھی نہیں ہے اس جنگ کے اندر. یہ مسئلہ یہ ہے. آبجیکٹیوز اچیو ہوئے سر امریکہ کے جو دیکھیے القاعدہ کی حد تک انہوں نے بہت حد تک اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کیا. لیکن بیسک آبجیکٹو اور یہی ایک آبجیکٹو تھا. لیکن جب انہوں نے مارف کیا اپنے آبجیکٹوز کو اور لے گئے طالبان کے اگینسٹ اور پھیلا دیا بات کو, تو بھائی کس کس طالبان کو مارو گے؟ مطلب یہ ہے وہاں پہ تو پورا پختون یہ طالبان بنا ہوا ہے. تو خدا کا خوف کرو اور دیکھو کہ کس کس کو مارو گے اور پھر کس سے بات کرو گے. اگر سب مر جائیں گے تو بات کرنے والا کون رہے گا؟ دوسری بات آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ کیوں کرے گا شمالی وزیرستان میں. میں نے کہا اتنا اسٹریچڈ آؤٹ ہے, اس کی ہر اپنا ایلیمنٹ آف نیشنل پارک اتنا اسٹریچڈ آؤٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تیسری دیکھیے کہ امریکہ انہی حقانی گروپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی یہ سراج الدین حقانی کی اسٹیٹمنٹ آئی. اگر ان کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کو کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جنگ کرو؟ پاکستان کو کچھ گروپس ایسے ہیں, شکر ہے جن نے چھوڑا ہوا ہے, ہم ان کو بھی آج اپنی طرف کر لیں. ایک سٹڈی ہے جس میں یہ کہ 2007 سے 2011 تک کی آپ سوسائڈ اٹیکس اور ڈیتھس دیکھیں کتنی ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, 2009 کے اندر میکسیمم ہوئی اور 2007 اور 2011 میں نیچے آ گئی بہت ساری. وجہ کیا ہوئی کہ اس وقت 2009 میں زیادہ کیوں ہے؟ سوات کا آپریشن شروع ہوا, اس سے پہلے اب جب آپ نے ایک ریٹیسنٹ ایک ریزروڈ قسم کا آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے, اپروچ رکھی ہوئی ہے, تو اورینٹیشن رکھی ہوئی ہے, تو آہستہ آہستہ ان کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, صرف یہ وجہ نہیں ہے. لیکن پاکستان اپنے اوپر بہت سارا ملبہ لے چکا ہے. اور فائنل بات میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی اس وقت چونکہ سیاسی طور پہ امریکہ میں جو دھیان ہے, جو فوکس ہے, وہ انٹائرلی کسی اور طرف لگا ہوا ہے. وہاں پر اوباما کی سروائیول کا سوال ہے, گراف تو بالکل ہی پولیٹیکل سروائیول کا سوال ہے. اس وجہ سے ان کے پاس وہ جو افغانستان پہ فوکس تھا وہ ہٹ چکا ہوا ہے. تھوڑی سی بات ہٹ جائے گی, لیکن مجھے ہاں یا نہ میں بتائیے گا, یہ جو اس کا اسٹیٹمنٹ بڑا اینٹی
پیلسٹائن اس کے جو اسٹیٹمنٹس آئے تھے اور بہت زیادہ پرو اسرائیل اسٹیٹمنٹس ابھی ریسنٹ, وہ بھی سر اسی گراف کو بہتر کرنے کی ایک کہانی تھی. میں آپ کو تو ابھی بھی یہ جو آپریشن زیادہ ہیویلی کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ چھوٹی بات میں بتا دوں, افغانستان اٹ سیلف از ڈرفٹنگ ان ٹو اے کلوجر. وہاں پہ کوئی ایونٹس کو مینج کر کے یا بنانے کی یا چینج کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, کوئی فورس اس وقت وہاں لاگو نہیں ہے, وہ بذات خود اپنے طور پہ اٹ از ڈرفٹنگ اٹ سیلف ان ٹو اے کلوجر. دیٹ از دی ٹریجڈی آف افغانستان اینڈ دیٹ از ہاؤ تاریخ از گوئنگ ٹو لک ایٹ اٹ. اور کہے گی تاریخ کہ انفارچونیٹلی اتنے بڑی بڑی فورسز آئیں, اتنی بڑی بڑی قومیں آئیں, اتنے بڑے بڑے پلیئر سے, لیکن افغانستان کو مینج نہیں کر سکے. افغانستان خود سے کلوجر کی طرف چلا گیا. سو کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تو یہ میرے خیال میں امریکنس کے لیے ایک اور یو وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ. میں اس سے پہلے کہ حافظ صاحب پہ جو آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی جسٹ ایڈ دس کہ بات یہ ہے کہ جو جنگ وہ لڑنا چاہتے ہیں وہ جنگ ٹی وی پہ شاید لڑی جا سکتی, میڈیا پہ لڑی جا سکتی, لیکن حقیقت میں نہیں. اور حقیقی طور کے اوپر صورتحال بہت مختلف ہے. انہوں نے یہ ضرور کہا, اوباما نے ضرور یہ کہا کہ جو ہے افغانستان کی جنگ ایک بہتر جنگ ہے, لیکن یہ تمام جنگ پاکستان کی کندھوں کے اوپر, اور پاکستان کو پریشر ٹیکٹکس کے تحت نہیں کر سکتے. پریشر پاکستان پہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, نہ پہلے کبھی کام کیا, ہمارے پہ سینکشنز نے پہلے کام کیا, نہ ابھی کام کریں گی. اور جتنا پریشر یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی ملٹری ایڈ بند کر دیں گے, ہم وہ بند کر دیں گے, اس سے کوئی آپ کی زمینی صورتحال پہ یا آپ کے ریلیشن شپس بہتر نہیں ہوئیں گے. پاکستان سے بات پینٹس دینے کی تو بات ہوئی ہے. دیکھیں پینٹس, اتنے کم پینٹس کے اوپر آپ جیسے جو شہزاد صاحب نے بات کی ہے, آپ کی صورتحال, آپ کو جو چیزیں چاہیے یا وہ کلیئر کٹ آئیں بتائیں آپ کے اتحادی ہیں, یا وہ آپ کو بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں کلیئر کٹ بتائیں. کنفیوژن از دی بیسک پرابلم ایٹ دی مومنٹ. جی حافظ صاحب, آپ جو انہوں نے بات چیت کی پورے کا پورے, تو چلیں ایک اینگل ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عوامی میں لیول پہ بات کرنا چاہوں گا کہ فاٹا کے لوگوں کا ہمیشہ سے رائے کہ سرنڈر نہیں کرنا, پھر آپ لوگوں نے وہاں پر بنائے. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں دکھایا کہ محمد ایجنسی میں کسی نے طالبان انٹر, پرانی ویڈیو تھی, لیکن جس طریقے سے لوگ, اب کیا یہ ممکن ہے؟ دو صورتیں ہیں, ایک تو پاکستان مل کر کے اٹیک کرتا ہے یا اسٹریٹجکلی جس طرح بھی جوائن کرتا ہے, یا پھر نہیں کرتا تو بذات خود آپ سینیٹر بھی ہیں, عوام کے نمائندہ بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ اور اگر پاکستان مل جاتا ہے تو عوامی سطح پر کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو ہے نا فاٹا کے اور افغانستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائے, اور اس سے جو ہے نا ہم کچھ لے کے پھر ان پہ بات کی جا سکتی ہے. بات یہ ہے کہ نہ افغانستان میں ابھی تک کسی نے بھی ابھی تک افغانستان پہ قبضہ نہیں کیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاٹھا کو دیکھیں ابھی تک کسی نے اس کو بندوق کے نوک پہ اس کو مسخر نہیں کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا یہ جنگ کرتا ہے, جتنا یہ جنگ پاکستان کرتا ہے یا امریکہ کوئی بھی کرتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں کہ ان کو جو ہے نا کوئی ترقی ان میں مل جائے سوائے اس کے کہ مذاکرات. ہم روز اول سے جو ہے نا ہمارا پارلیمنٹ میں بھی یہی رائے ہے, ہمارا عوام میں بھی رائے ہے. ماریہ صاحبہ نے یہ بات کی کہ سوات میں شاید ان کے عوام نے کوئی اپنے ساتھ کیا, بالکل غلط ہے. عوام کو حکومت نے بالکل ساتھ نہیں کیا ہوا تھا, نہ ادھر پاٹا میں بھی جو ہے نا اس نے عوام اپنے ساتھ نہیں کیا ہوا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاٹا میں اس نے ایک اور جنگ کی طرف جو ہے نا دھکیل دیا ہے. وہ یہ ہے کہ امن کمیٹیاں بنائی ہیں, دوسری طرف طالبان ہیں, تو آپس میں جو ہے نا لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ امن کمیٹیوں کے بم دھماکے ہو رہے ہیں, ہم امریکہ کے پٹو ہو کے جو ہے نا وہ بھی غلطی در غلطی کر رہے ہیں, ہم بھی غلطی در غلطی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی سے سبق لے کے ہمارے ادارے بھی, ہماری حکومت بھی ماضی سے سبق لے کے بندوق کے نوک پہ نہ پاٹا کو مسخر کرے نہ افغانستان کو مسخر کرے, مذاکرات کی ذریعے. آپ یقین کریں ہم نے ہمیشہ جرگے کی بنیاد پہ, ہم نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سر تو جھکایا ہے, لیکن کبھی بندوق کے نوک پہ ہم نے اور سر جو ہے نا اٹھایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو امن کمیٹی کا عام جنرل پرسپشن ہے, جو تاثر ہے اس کا, یہ ٹٹو ٹائپ لگتے ہیں حکومت کے وہاں پر, آپ مطلب عام بندے کو کیا لگتا ہے؟ بالکل یہ جو ہے نا حکومت کے کہنے پہ جو ہے نا کر رہے ہیں. اور ان کا عجیب یہ ہے کہ جنگ ان کا کوئی وزن ہے, کوئی مطلب ان کی سے ہے, کوئی سلسلہ ٹھیک ہے ان کا, یا ویسے ہی بس آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پولیٹیکل انتظامی سے. یقین کریں اب وہ طالبان سے زیادہ جو ہے نا یہ ایکٹیو ہو گئے اور لوگوں پہ یہ حکومت کر رہے ہیں. اب حکومت کا کوئی جو ہے نا ریٹ نہیں. اب امن کمیٹی جہاں زیادہ فائل ہے وہاں زیادہ حکومت بھی کر رہے ہیں اور اپنے منمانیاں بھی کر رہے ہیں, جنگ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. عوام سے خوش نہیں ہے وہاں پر, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عوام تو اس وقت ایک قسم کی ارغمال بنی ہوئی ہے, کس طرف جا رہا ہے. ہمارے ایک پاٹک پہ جو ہے نا ایک لڑکے کو کسی نے پکڑ لیا تو کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا کون ظالم ہے, یہ طالبان ظالم ہے یا حکومت
जालिम है, वो कह रहे थे कि हम जालिम हैं। इसने कहा क्यों? वो कह रहे थे कि अगर तालिबान को जालिम कहे वो हमें मारते हैं, अगर हुकूमत को जालिम फिर भी हमें पकड़ते हैं और मारते हैं, तो इसका मतलब है हम ही जालिम हैं। तो इस वक्त तुम्हें ये समझते हो हम आवाम जितनी है या पाटा के लोग हैं वो यरगमाल बने हुए हैं, न एक तरफ की बात कर सकते हैं न दूसरी तरफ कोई बात कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये अमन कमेटी किस कहने पे बनाया, हमने अमेरिका के कहने पे बनाया। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका भी और पाकिस्तान लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब थोड़ा बहुत जो है ना हमने सबक सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम कोई गलत अब जो है ना ये नार्थ वजीरिस्तान की जो है ना मैं समझता हूँ कि ये कदम नहीं उठा रहे, तो इससे मैं ये अखज़ कर लेता हूँ कि ये सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले आप समझते कि नहीं करना चाहिए आर्मी को? मैं तो इब्तिदा से कहता हूँ कि जंग होना नहीं, मैं तो अमेरिका को भी कहता हूँ कि अमेरिका के लिए भी नहीं होना चाहिए, किसी जगह भी जंग किसी चीज का हल है ही नहीं। हम तो हमारे मजहब में है कि जंग किसी चीज का हल नहीं है, हमारे मजहब है, हमारे कल्चर में है, हम तो जर्ग के लोग हैं, हम तो मुज़ाकरात के लोग हैं, हम तो अमन के साथ बैठने वाले लोग हैं, हमारे मजहब में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अगर अपने एंड पर छोड़ दें अमेरिका को फॉर द टाइम बीइंग, अमेरिका तो सारी जिंदगी इधर नहीं रहेगा ना, कभी तो जाना है। बिल्कुल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो साथ साथ रहेंगे, ये नहीं हो सकता कि उठा के इसको यूरोप के साथ रख देंगे, उसको उठा के इंडोनेशिया के पास ले जाएं। मुझे बताएं कि आपको लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपके वालिद भी रहे हैं, पूरा सिलसिला रहा है, हकानी की मैं आपसे पहले जो बात कर रहे थे चाय पीते हुए कमरे में कि आपका ताल्लुक से मुराद आप लोग का बड़ा क्लोज इंटरेक्शन था हकानियों के साथ, आप समझते हैं कि एट सम स्टेज अभी भी जितने भी बिगड़ गए हालात ठीक हो जाएंगे आगे जाकर के? क्योंकि आप ही तो लोग हैं जिनका ताल्लुक होता है, कनेक्शंस होते हैं। जलालुद्दीन हक्कानी की मैं बात करता हूँ, जलालुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान में रहा है, 15-20 साल यहाँ रहा है, इधर मदरसा में वो पढ़ा चुके हैं यहाँ, और ये जो है ना ये किसी की कोई कुछ नहीं करा था, मुजाहिद था। 10-12 साल पहले वो क्या था? मुजाहिद था, एक गाजी था, सारे लोग इनकी तारीफ करते थे, पाकिस्तान में आज़ादी से घूम फिर रहा होता था, मैंने खुद देखा है, वो पिस्तौल यहाँ लेके घूम फिर रहा होता था पाकिस्तान में। तो ये पहले तो मुजाहिद था। अब जब अमेरिका कह दिया कि ये जो है ना दहशतगर्द है तो दहशतगर्द है, देखे ना हर चीज़ अमेरिका कहने पे न कोई दहशतगर्द हो जाता है न कोई मुजाहिद हो सकता है। अपने फैसले खुद करें, हम किसको मुजाहिद करें वो मुजाहिद है, जो हम ये कहें कि जो है पाकिस्तान का कोई तहफ़्फ़ुज़ करे वो मुजाहिद है, इस्लाम का कोई तहफ़्फ़ुज़ करे वो मुजाहिद है। ये इस सोच पे हमें सोचना चाहिए, किसी के कहने पे वो तो अपने मफादात को सोचेंगे। यार पूरी दुनिया में ये कल्चर है, पूरी दुनिया में रिवाज है कि सारे लोग जो है ना अपने मफादात के लिए सोचें। मैं तो पूरी दुनिया तकरीबन घूम चुका हूँ यार, हर बंदा जो है ना अपने मफादात के चक्कर में रहता है, तो हम पाकिस्तान में अपने मफादात क्यों करें यार? हालैंड एक छोटा सा मुल्क है, मैं होके आया हूँ, छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के 2 तरह बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद जितना 2 इस्लामाबाद करे उतना ही हालैंड है। यकीन इनके पास कुछ नहीं है, नजरात के लिए न तेल है, कुछ भी इनके पास नहीं है। यकीन करे इनकी एक सड़क जो है आम सड़क हमारे मोटरवे की तरह, उनकी पर कैपिटा इनकम देखे ना, तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं यार, हम भी कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा पैदावार करने वाले मुल्क हमारे पास। साहब उसके लिए फिर वही बात है ना कि उसकी लेकिन मुखलिस क़ियादत होना चाहिए, क़ियादत के साथ अमन भी बहुत जरूरी है। और वो आपकी बात में तो अमन हम नहीं ला रहे हैं ना, हम इनके लिए संजीदा। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। और एक और नाज़रीन, एक डॉक्यूमेंट तकरीबन 53 पेज का एक रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है जो कि एस्पेन इंस्टीट्यूट इंडिया की और यूएस काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में काफी तगड़े किस्म के गोरे भी हैं और इंडियंस भी हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसमें फिनोमेना ये है कि अगर पाकिस्तान टूट जाता है या पाकिस्तान में कुछ मिलिटेंसी ज्यादा फरोग पा जाती है तो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग क्या होगी इंडिया की तरफ से और अमेरिका के मुश्तरका क्या कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को किस तरीके से सेव किया जाएगा, इसमें किस किस्म की कार्रवाई होगी। विल टॉक दैट, एक बात करेंगे उसके ऊपर, विल टॉक अबाउट इट, बट एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। वेलकम बैक जी। मारिया आपसे शुरू करेंगे। एक तो ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ये इस 53 पेज रिपोर्ट जो थी आपने कहा था आपने पढ़ी भी और पूरा वी हैव गॉन थ्रू दिस, यूएन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और एस्पेन इंस्टीट्यूट इंडिया की जानिब से ये इस तरह की रिपोर्ट क्यों शाया की जाती है? हमें डराने के लिए या खुद को डराने के लिए? फैसल बात यह है कि वॉर प्लानिंग जो है, एंड गेम प्लानिंग सारी दुनिया में होती है, हर कोई करता है। कुछ लोग वाज़ेह तौर पे करते हैं, कुछ लोग पसे पुश करते हैं। हम शायद क्लासिफाइड तरीके से करते हैं, इतना बताते नहीं है। यानी आप लोग का इंस्टीट्यूट भी को प्लानिंग करता है इंडिया को? जी हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। हम ये करते हैं, देखते हैं कि अगर इस खत्ते के अंदर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो किस नहज पे जाएंगी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इस किस्म की रिपोर्ट का ये जो फ्यूचर दे रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी कोई जो इतना काम भी किया नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। आप देखिए किस किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। देखिए जिस किस्म के लोग हैं वो इस किस्म की बात आप बताना चाह रहे हैं कि जी हम ये जो कह रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी रियल है, क्रेडिबल है और ये सारा कुछ है, लेकिन इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि कौन सी लॉबी काम करे। जब आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हर एक चीज उसके पीछे इकोनॉमिक्स से सनत चलती है।
کہ مختلف قسم کی جو لابیز ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. جو نیوکلیئر کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر, جو خاص طور پہ نیوکلیئر آپ کے پروگرام کے اوپر ہو رہا ہے, سیفٹی سیکورٹی کے اوپر ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر ہے, وہ رچرڈ لوگر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام کے جو ہیں بانی بھی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پروگرام یہاں آئے, اور اس کی جو بنیاد ہے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں رہے گا اس وجہ سے کہ یہاں مختلف قسم کے دہشت گرد ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں, جبکہ زمینی صورتحال تھوڑی مختلف ہے. آپ کی آرمی اسٹرانگ ہے, آپ کا کمانڈ کنٹرول اسٹرانگ ہے, آپ نے اس کے اوپر مختلف قسم کے ادارے جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ کی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے کام کر رہے ہیں, آپ کی مطلب مختلف جو ہیں ایلیمنٹس ہیں, اور آپ نے تہ در تہ جو ہے اس کا سسٹم کریٹ کیا گیا. اس کے اندر جو جتنے بھی وار گیمنگز کی ہیں امریکہ کی طرف, چاہے اس رپورٹ میں کی گئی ہیں یا اس کے علاوہ ان کی امریکن نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے تقریباً 13 اس قسم کی جو ہیں وار گیمنگز کی تھی, ان سب کے اندر ان کی جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا انہوں نے یہ کیا کہ جی پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام یا خاص طور پہ ایٹمی تنصیبات یا ایٹمی ویپنز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں 2 صورتحال کی ضرورت ہے. وہ صرف اس صورت میں آپ کو ضرورت پڑے گی ان کی ایٹمی پروگرام ایٹمی ہتھیاروں پہ قبضہ کرنے کی اگر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے جو ہیں بہت کمزور ہو جائیں یا بالکل ہی ایلیمنیٹ ہو جائیں, آپ کے یہ تمام فورسز نکل جائیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کے اوپر دوبارہ قابض ہونا ہے یا اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کی ضرورت ہوگی. ان کے بغیر یہ ہم کنٹرول جو ہے ریگین نہیں کر سکتے. تو آپ جو چیز ازیوم کر رہے ہیں, جو ازمپشن ہے کہ جب وہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو واپس ایڈریس کیسے کریں کہ وہی چیز آپ کو چاہیے ان آرڈر ٹو ری کنٹرول. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے, نہیں کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں وہ ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز اس وقت ہاتھ سے نکل جائیں گے جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے ختم ہو جائیں گے. پھر آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جب ساری وار گیم اینڈ کرتے ہیں تو یہ ہم اسی صورت میں کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہماری پاکستانی فوج جو ہے آپ کے ساتھ, یہ پاکستانی ادارے ہمارے ساتھ مدد کریں. بیسکلی وہ آپ کو یہ کوشش کرانا چاہ رہے ہیں, عوامی طور پہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار پاکستان کے لیے ایک حفاظت کا باعث نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے ایک پرابلم ہے جس کے لیے آپ قومی طور پہ اس بات پہ آمادہ ہو رہے. جو انہوں نے روس کو آمادہ کیا تھا 1990 میں کہ جی روس کے اور بیلاروس, قزاقستان, یوکرین کے جو ہتھیار ہیں وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہیں اور ان کو کوآپریٹیولی یعنی کہ ہم جو مل جل کے جو ہے ہمیں اس کے لیے مختلف قسم کے اقدامات لینے چاہیے تاکہ ان کو محفوظ کر سکیں. وہ اس لابی کو وہ اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر بایو انگیجمنٹ پروگرام بھی چل رہا ہے CTR کا, جو 3 جو ہیں امریکہ کے جو بایو انگیجمنٹ کے جو پروگرام ہے وہ 3 جو ہسپتال ہیں لاہور میں اور 3 یونیورسٹیز جو ہیں اسلام آباد میں, ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر اور باقی چیزوں کے اوپر بھی اس کو اضافہ کیا جائے اور اس کی بیسس کے لیے یہ تمام رپورٹس یہ پہلے سے مائنڈ سیٹ کرنے کی مائنڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہ بات آمادہ ہو جائے. لیکن اس پہ ہم ٹاک شوز کر سکیں اور ایسے لوگ کی صورتحال بہت مختلف ہے. ٹھیک سر. اچھا نہیں, میں اس چیز سے کوئی اتنا امپریسڈ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میں امریکہ کے ساتھ اور امریکہ میں بیٹھ کے ان کی ڈیفنس فورسز کا حصہ ہوتے ہوئے یہ تمام وار گیمز کر چکا ہوں پاکستان کے بارے میں اور اس خطے کے بارے میں, اس لیے مجھے ان چیزوں سے کوئی خطرہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے, اس ملک کا آدمی ہوتے ہوئے, مجھے کسی اور کو آ کے مجھے میرے ملک کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. یعنی بلیک ویل فارمولا افغانستان کے بارے میں بات کرے تو وہ پھر بھی افغان بہتر جانتا ہے. بلیک ویل کو چاہیے کہ سب سے پہلے امریکہ کے بارے میں بات کرے تاکہ وہاں کا فارمولا کریٹ کرے کہ وہ کیا ہے. پاکستانی اپنے ملک کے B-52 نیوکلیئر ویپنز لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور پائلٹ کو پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے, پاکستان کا جو عوام ہے, پاکستان کا جو آدمی ہے, وہ جتنی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, اور میں آپ کو یہ سر بالکل صحیح بات بتاتا ہوں, جس دن یہاں پہ ایک لیڈر ایسا کھڑا ہو گیا جس کی آواز کے اوپر سب نے لبیک کہہ دیا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ری انکارنیشن ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایک نیا بھٹو پیدا ہو جاتا ہے, تو یقین کیجئے کہ یہی ملک ایک ڈفرنٹ اسی حالت کے اندر ایک مختلف ملک اور مختلف قوم نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس وقت آپ کے ہاں وہ آواز نہیں ہے, وہ کلیرین کال نہیں ہے, وہ آئیکونک فگر نہیں ہے, اس وجہ سے آپ بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں, اور بکھرے بکھرے نظر آنے کی وجہ سے بلیک ویل ٹائپ لوگوں کے درمیان میں فرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب ادارے اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہیں, فریڈم ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں, آپ کی فوج ٹھیک ہے, آپ کے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں, لیجسلیٹو ہے, ایگزیکٹو ہے, سب چیزیں ٹھیک ہے.
وہ شاید اس طرح کام نہیں کریں جیسے کرنا چاہیے، لیکن اگر جس دن ایک لیڈر ایسا آ گیا اور آنے والا ہے انشاءاللہ آئے گا جو کہ اسی طرح کے ماحول جنم دیتے ہیں ایسے لیڈرز کو غالباً. ایگزیکٹلی اور میں اس لیے بالکل پریشان نہیں ہوں ان چیزوں سے. یہ دقیانوسی اور اس قسم کے خیالات ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں. نہ سی ٹی آر اس ملک میں آ سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت پڑے گی، نہ ہم اس کو کرنے دیں گے، نہ ہو سکتا ہے. اس لیے انشاءاللہ وہ وقت نہیں آنے والا. یہ خام خواہ کی کلابیں ہیں اور پاکستان کو پتا ہے کہ اپنے کن کن اثاثوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ کرتا رہے. جی خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد صاحب نے ایک بات کی کہ ہمارے ادارے ہیں اور وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اس میں بعد میں اس نے اگر کا لفظ استعمال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ایک ادارہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہے. ہمارا پارلیمنٹ بھی صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دوسری ادارے بھی کام کر رہے ہیں. کام اچھا نہ کرے دوسری بات ہے تو اچھا نہیں کرے. جب اچھا نہیں کرے تو اس کا مطلب نہیں کر رہے ہیں. آپ یقین ہمارے ادارے جس دن ٹھیک ہو جائیں آپ یقین کریں اسی دن ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا معیشت بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں دوسرے ممالک میں جتنے ادارے ہیں ادارے کام کرتے ہیں، افراد کام نہیں کرتے ہیں. یقین کریں ادھر جو ہے نا ایک آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے، ان کو الاؤنس مل جاتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ان کو الاؤنس مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے. ہمارے ملک میں اس طرح سسٹم کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز ہمارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ادارے جو کام کرتے ہیں یا تو اپنے لیے کرتا ہے یا کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. یقین کریں میں ایک جو ہے نا پچھلے مارچ سے پہلے امریکہ گیا ہوا تھا تو ایک اہم عہدیدار ایک اہم امریکن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ سر ہم تو لیاقت علی خان سے لے کے ابھی تک آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے کہ سر لیاقت علی خان صاحب سے لے کے ابھی تک ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے روس کو چھوڑا، لیاقت علی خان صاحب آپ کے پاس آ گئے، پھر اس کے بعد یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب ہم روس کے وقت رشیا جو ہے نا آپ کے کہنے پہ ایک سیکنڈ میں نے آپ کو ہم نے رشیا کی جو ہے نا رشیا کے وقت میں آپ کو جو ہے نا ہم نے وہ جتوایا اور ابھی بھی جو ہے نا ہمیں پیسے دے دو. جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، ہمیں یہ دے دو وہ دے دیں، تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ تو ایک قسم کے اجارہ قاتل ہیں، کرائے کے قاتل ہیں. تو ہم ایک کرائے کے قاتل ہوتے ہوئے کس طرح کرائے کے قاتل کبھی وہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ترقی نہیں کر سکتا. بلیک ویل کو جو جواب دینا نا بلیک ویل کو ہم تینوں نے چاروں نے یک زبان ہو کے جواب دینا. آپس میں ہم جو مرضی کہتے رہے کہ ہم نے امپروومنٹ کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، ہر جگہ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن بلیک ویل کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کریں. ہم چاروں مل کے بات ترقی کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد احمد صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ رشید احمد صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ آنے والے پروگرام سے بات ہوگی. بس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ٹیوزڈے کو دوبارہ 8 o'clock پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.